السلام علیکم دوستو آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات یعنی برہمانڈ کو بنایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس زمین پر انسانی آبادی کو پھیلایا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری زمین پر بہت ساری قوموں کو آباد کیا اور ان قوموں کی طرف بہت سارے نبیوں کو بھیجا۔ ہر ایک قوم کے الگ الگ نبی ان کو اچھائی کے راستے پر لانے کے لیے بھیجے گئے، یہاں تک کہ 1,24,000 یا پھر 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس زمین پر آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو، اس طرح بہت سارے انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور واپس چلے گئے، لیکن 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 نبی کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجہیں ہیں، ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بہت ساری روایتیں اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے نبیوں کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے۔ میرے دوستو، پہلا نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کا ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں حق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے مذہب کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے مذہب کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھوٹا سمجھنے کے ساتھ ساتھ تانے بھی دیتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ہی ڈٹے رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو مانا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھوٹا سمجھتے رہے اور اپنے مذہب یعنی یہودیت پر اڑے رہے۔ چنانچہ جب یہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا مذہب تو ختم ہی ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق کی دعوت دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اسی طرح سارے یہودیوں کے مشورے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیا نوس نام کے آدمی کو فکس کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی امی یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی،
اس وقت آپ کی امی نے آپ کو گلے لگا کر آپ سے پیار کیا تو آپ نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بادلوں کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس آدمی کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی اور وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو ان کو وہاں ایک آدمی ملا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی آدمی ہے، یعنی طوطیانوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ سب دیکھ کر سارے یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروپ میں بٹ گئے، اور سارے یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سارے یہودیوں کا قتل ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، بلکہ ان یہودیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ اور بے شک یہودی جو عیسیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے غمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو جڑ سے ختم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگ بھگ 7 سال تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ اسلام سے نکل گئے، یعنی اس نے کفر کیا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت اس دنیا میں آئیں گے جب دجال اس دنیا میں آ چکا ہوگا اور اس دنیا میں دنگا فساد کر رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی حکومت دینا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی حکومت پسند نہ آئی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی حکومت لینے اور بادشاہ بننے سے انکار کر دیا، اور اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ پایا، اور وہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔ اسی وقت آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے کے پاس سے ہوا، یعنی اس پانی کے سروت سے ہوا جس پانی کو پینے کے بعد آدمی امر ہو جاتا ہے، یعنی مرتا نہیں ہے، بس اسی چشمے سے پانی پی کر آپ امر ہو گئے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ کے امر ہونے کے بارے میں کافی روایات ملتی ہیں، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک بزرگ سارے مجمع میں سے ہوتا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا
اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ تو اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت میں پڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو سمجھا کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی خاص نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ اور کچھ روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں گئے، اور وہاں پر آپ نے آب حیات یعنی امر ہونے والا پانی پیا، اور جس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ رہنے کی زندگی ملی۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر آیا ہے، جیسا کہ تفسیر کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی کے پاس سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس پہنے ہوئے بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ ان بزرگ نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس آتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی الگ الگ جگہ پر مصیبت میں پڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی بھی روایت ملتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زمین سے اٹھا لیا تھا۔ میرے دوستو، شب معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درجی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بہت بڑھ جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام
حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ دکھایا گیا اور وہاں گھمایا گیا۔ پھر آپ نے جنت دیکھنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت بھی دکھایا گیا اور آپ کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر واپس چلے جائیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں ہی رکنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو 4 زندہ نبیوں کے بارے میں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی یا نہیں یہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔